نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ حضرات، آج ہم بات کریں گے ہادی شریعت، رازدار حقیقت، علم و عرفان کا سنگم سیدنا خطاب شامیہ عرف مستان بابا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار پاک ولیوں کی سرزمین نانکار شریف میں ہے۔ مستان بابا رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجذوب صفت ولی ہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان میں ولایت اور حقیقت اور معرفت کے چراغ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آپ کا چہرہ سرخ سفید، سر مبارک کلاں، بال بڑے بھورے، آپ لباس ہمیشہ عالمانہ اور معیاری استعمال فرماتے تھے۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور حدیث مبارک آپ کی زبان نوک پر ہمہ وقت ازبر رہا کرتی تھی۔ جب کوئی آپ سے ملاقات کو آتا، اس کو قرآن و حدیث سناتے اور پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کو دعوت دیا کرتے تھے۔ سینہ مبارک میں عشق مصطفیٰ، علم حقیقت اور علم معرفت کی شمع روشن تھی۔ آپ ہمیشہ خاموش رہنے کو زیادہ پسند فرماتے اور تصور میں رہا کرتے تھے۔ سیدنا خطاب شامیہ مستان بابا رضی اللہ تعالی عنہ سوات بنیر کے رہنے والے ہیں، اور وہیں سے سیدنا خواجہ حسن شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار نانکار میں ہی ہے، اور جو مرید و خلیفہ ہیں سیدنا شاہ درگاہ محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ وہاں سے جلوہ بار ہوئے تھے، اور انہی کے مزار پاک پر خواجہ حسن شاہ صاحب کے آپ اکثر وقت گزارا کرتے تھے۔ سیدنا خطاب شامیہ مستان بابا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم بھانجوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ صبح سے لے کر دوپہر تک شہر کے اکثر علاقوں میں گشت فرمایا کرتے تھے، جس کو میرے پیر و مرشد عارف حق فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ ڈیوٹی تھی، درویش ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ شہر میں لوگوں کے روحانی معاملات کو دیکھے اور ان کی اصلاح کرے۔ جب سیدنا خطاب شامیہ مستان بابا رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین نانکار میں جلوہ کناں ہوئے تھے، تو حضور جازمیہ فرماتے ہیں آپ کی عمر پاک تقریباً 16 سے 18 سال کے درمیان ہوگی۔ آپ مدرسہ مطلع العلوم میں زیر تعلیم رہے، اور وہیں پر ایک درویش کامل، عابد، زاہد، علم معرفت کے سمندر جو آپ کے استاد محترم ہے، ان سے آپ علم حدیث بھی حاصل فرماتے اور علم حقیقت بھی حاصل فرماتے تھے۔ اور اسی بیچ میں آپ کا سفر سیدنا علاء الدین صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس کی طرف ہوا۔ وہی کی قیام کے ایام میں سیدنا صابر پاک کے مزار پاک کے پاس ہی کسی مجذوب کی نظر آپ پر پڑی، اور میں عرض کر دوں کہ جب مجذوب کی نظر آپ پر پڑتی ہے، کسی درویش پر پڑتی ہے، بس درویش کامل کی نظر پڑنا تھی، سارے حجابات رب نے ہٹا دیے۔ سلوک کے منازل کے بعد حقیقت
اور معرفت کی ساری منازل درویش کامل نے ایک نگاہ سے حاصل کرا دی۔ صابر پاک کے مزار پاک کی حاضری کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے۔ جامع مسجد کی مین دروازے کی دہلیز کے پاس سیدنا ہرے بھرے شامیہ رضی اللہ تعالی کے مزار پر طویل زمانے وہاں پر رہے، اور حقیقت کی مزید منازل وہاں رہنے کے بعد میں آپ نے حاصل فرمائی۔ پھر رامپور تشریف لے آئے۔ جب دوبارہ رامپور تشریف لائے تو قلندر کی شکل میں تھے۔ جب دوبارہ تشریف لائے تو آپ کی نگاہوں میں حقیقت اور معرفت کے سمندر بہہ رہے تھے۔ سیدنا حسن شاہ صاحب رضی اللہ تعالی کے مزار پاک پر وقت گزارنا، قیام کرنا اور لوگوں کو ان کی منشا کے مطابق عطا فرما دینا، یہ طر امتیاز تھا سیدنا مستان شاہ بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمہ وقت خدا کی یاد میں رہتے، اور اتنا آپ کے اندر مزاجن گرمی محسوس رہتی تھی کہ جنوری کی شدت کی ٹھنڈ کے اندر بھی آپ گرم لباس استعمال نہیں فرماتے، پانی کے اندر گھنٹوں رہا کرتے تھے تالاب میں، لیکن آپ کو پانی نقصان نہیں دیتا۔ حضرت جازمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لحاف دیتے، آپ اس کو جلا دیا کرتے تھے، استعمال نہیں فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں بڑا معمولی کھانا استعمال فرماتے تھے، اس پہ پانی ڈال لیا کرتے تھے۔ اجازت میں فرماتے ہیں وہی عادت ہماری بنی، اور ہم بھی اسی انداز سے پانی ڈالنے کے بعد کھانے کو استعمال کرنے لگے، لیکن بعد میں وقت آپ کا بدل گیا۔ ایک روز سیدنا تاج الاولیاء قطب زمان علامہ شاہ سید عبد القادر بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرتے ہوئے حافظ شاہ جم اللہ میں جا رہے تھے۔ مستان بابا نے فرمایا میاں ہماری چائے پی کر جانا، لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ درویش نے درویش کی نگاہوں کو پڑھ لیا، ولی نے ولی کی نگاہوں کو بھانپ لیا۔ اب واپس تشریف لاتے ہیں خود بخود جیسے کسی نے آپ کو روکا ہو۔ دیکھتے ہیں کہ مستان بابا جلال میں ہیں۔ آپ نے کہا میاں آپ کی چائے ہم ابھی پی لیں گے۔ دونوں درویش بیٹھے، آپس میں گفتگو ہوئی، کیا ہوئی رب جانے، رب کے یہ محبوب دونوں ولی جانے۔ بعد میں قادر بابا نے فرمایا مستان بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا پیر بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں، بہت بڑے درویش ہیں، ان کی عزت کیا کرو، آپ کی ہزاروں کرامتیں ہیں، کوئی آپ کے پاس کسی بھی مراد کے واسطے آتا اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ کتنے لوگ ایسے آئے جن کا کام کہیں نہیں بنتا تھا، لیکن جب آپ کے دربار میں آتے اللہ تبارک و تعالی ان کی باتوں کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ ایک کلوہ بھائی میری ملاقات ہوئی ان سے، نانکار میں رہتے تھے، وہ مستان بابا کے مزار کے پاس گزر رہے تھے، جنہوں نے مکان نئی بستی میں بنا رکھا تھا۔ میری خود ملاقات ہوئی، آپ بانس کے اندر کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مستان بابا بانس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھے گا قریب آ کر۔ آپ قریب تشریف لے گئے، قریب پہنچے تو دیکھا پیغمبر اعظم جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اس بانس کی نلکی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ شان اللہ نے مستان بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ ایک روز آپ نے مسجد میں مؤذن صاحب کو اٹھایا، مستان بابا والی مسجد تو مشہور ہے، اور فرمایا آذان پڑھو۔ انہوں نے بے وقت آذان رات کے 2-3 بجے پڑھی۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ وقت تو اذان کا نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ مستان بابا میں اذان پڑھوائے تو ہم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ بھیسے کی شکل میں کوئی وبا نانکار سے باہر جا رہی ہو۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں میں بہت سے کمالات رکھے تھے، بہت سی حقیقتیں رکھی تھی۔ اجاز میں سے فرماتے تھے اجاز خان ابھی ہم مردہ ہیں، کچھ تمہیں دے نہیں سکتے، لیکن جب زندہ ہوں گے
زندگی خدا پاک دے گا، اور یہی نبی نے فرمایا ہے یہ دنیا قید خانہ ہے صاحب ایمان کے لیے، اور آخر اس کے واسطے جزا کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا اب زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا تو پھر تمہیں دیا کریں گے۔ حضرت عارف حق فرماتے ہیں جو کچھ آج میرے پاس ہے یہ سب صدقہ ہے سیدنا خطاب شامی المعروف مستان شاہ بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور جاذبے کے پاس کوئی آتا کسی سوال کے لیے تو آپ فرماتے مستان بابا میں جاؤ، ان کے دھونے کی راکھ کو استعمال کر لینا، رب نے دھونے کی راکھ میں یہ شفا عطا فرمائی ہے کہ بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، بے آرزو والوں کو خدا پاک آرزوؤں کو پورا فرما دیتا ہے۔ شان اللہ نے یہ عطا فرمائی ان خاصان حق کو، خاصان رب کو۔ ایک شخص محبوب میاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاص حج کا دن تھا، مستان بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری چائے کی دکان میں جلوہ بار ہوئے اور آرام کرنے لگے۔ جب وہ سو گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت آرام میں ہے، میں بند کر کے چلا گیا، تالا ڈال دیا۔ جب میں واپس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں تالا ویسی سلامت ہے، لیکن مستان شاہ بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری دکان کے باہر جلوہ بار ہیں۔ اللہ نے روحانیت میں یہ اضافے عطا فرمائے تھے، اور انہی کے قرب کے ایک شخص اس وقت بیت اللہ شریف کا حج کر رہے تھے، وہ آ کر بیان کرتے ہیں کہ حج کے روز میں پیچھے پیچھے چہل قدمی کر رہا تھا، اور مستان شاہ بابا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آگے آگے ارکان حج ادا فرما رہے تھے۔ دونوں صاحبین آپس میں تکرار کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ حج کے دن تو سیدنا خطاب شامیہ میری دکان کے اندر خود جلوہ بار تھے، لیکن اللہ نے اللہ والوں کو یہ طاقت، یہ پاور دی ہے کہ ایک وقت میں آپ کئی کئی جگہ پر جلوہ بار ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے شفقت اور نعمت ان خاصان رب کو عطا فرمائی ہے۔ راستے میں کوئی جانور پڑا ہوا تھا، جب آپ واپس آئے تو سوٹا اس کے مارا اور فرمایا تو اب تک یہاں بلی پڑی ہوئی ہے، بس اتنا کہنا تھا، اس کے اندر جان آ جاتی ہے اور وہ زندہ ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ جس کے واسطے مجذوب دعا کر دے رب کعبہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، چونکہ مجذوب کی شان یہ ہے وہ دعا کے ذریعے نہیں مانگتا بلکہ عرش پر اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا ہے۔ خدا یہ پاور ان کو عطا فرماتا ہے۔ علم و حکمت کا یہ سمندر نانکار ہی نہیں، علاقے کو روشناس کر کے، فیضیاب کر کے 1946 میں بوقت مغرب اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کر اور حقیقی زندگی، قبر کی زندگی کو پسند کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، لیکن قیامت تک آپ کے مزار پاک سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ میں نے اس مزار پاک کے 3 سجادگان کی خدمات کی ہیں۔ جناب صوفی کلب حسن خان صاحب نے مجھے بہت سے واقعات بتائے۔ ان کے وصال کے بعد، مستان بابا کے وصال کے بعد میں ان کی سجادگی کی دستار سیدنا عبد القادر بابا رضی اللہ تعالی نے فرمائی، اور آپ کے صاحبزادے جناب صوفی ابو الحسن خان صاحب کی دستار حضور عارف حق صوفی جاذب میاں صاحب نے اپنے وقت میں فرمائی، اور آج فخر الحفاظ، پیر طریقت، رازداری حقیقت حضرت حافظ مراد حسن خان صاحب کی دستار مفتی اعظم رامپور حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب علی صاحب نے اپنے دست مبارک سے کی۔ حافظ مراد صاحب اور اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، اپنے محبین کے ساتھ میں آج بحسن خوبی مزار پاک کی خدمات کر رہے ہیں۔ رب کعبہ مزار مستان بابا سے تا قیام قیامت زمانے کو آباد رکھے، ان کے فیضان سے تا قیام قیامت لوگ آباد ہوتے رہیں۔ جناب مولانا کامل صاحب نے کہا تھا جس نے دیکھا روئے زیبا حضرت مستان کا، ہو گیا وہ دل سے شیدا حضرت مستان کا،
عشق مولا میں فنا ہو کر ملا یہ مرتبہ، سارے عالم میں ہے چرچا حضرت مستان کا، روز محشر اپنے بخشش کا مجھے کیا خوف ہو، جب کہ ہوں میں نام لیوا حضرت مستان کا، ڈال دے جس پر نظر ہو گیا وہ روشن ضمیر، یہ کرشمہ ہم نے دیکھا حضرت مستان کا، شیخ ہو جائے گی روشن تیرے دل کی آنکھ بھی، چوم لے تو جھک کے روزہ حضرت مستان کا، اور ہی کیا چاہیے اب تجھے قلب حسن، سامنے ہے گھر کے روزہ حضرت مستان کا۔ عالم اسلام کو عموماً، نانکار کے واسیوں کو خصوصاً عرس سیدنا مستان شاہ بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان مستان بابا سے مالا مال فرمائے، آمین آمین آمین۔